أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے. اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم دوزخ کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی. تو ہی
شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیرے در پر آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا میں تو مریض عشق ہوں دے گی شفا ان کی عطا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی جزاک اللہ السلام علیکم، میں جویریہ سعود اور عمران عباس آپ لوگوں کے سامنے عہد رمضان لے کر پھر حاضر ہو چکے ہیں، اور آج ماشاءاللہ سے پورا ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اور جس طرح رمضان کی آمد ہوتی ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، رمضان آنے والا ہے، اسی طرح رمضان بہت تیزی سے گزر بھی رہا ہوتا ہے، اور پہلا عشرہ جو ہے تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور ہم لوگ یہاں پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پوری ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوششیں کی ہیں، اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی قربانی کیسے دی ہے؟ قربانی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، اپنے نفس کو مارنا، اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو مارنا، سو قربانی ہی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم عمران کی مثال لیں، عمران عباس اپنے گھر سے دور، ان کا گھر اسلام آباد میں ہے، پوری فیملی اسلام آباد میں ہے، یہ اپنے گھر سے دور یہاں کراچی میں رمضان سے پہلے سے آ کر رہ رہے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ روزے جو ہیں اپنے گھر میں ہی جو ہے گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ روزے میں آرام کرے، سکون سے بیٹھے، عبادت کرے، اپنے گھر میں بیٹھے، لیکن ہم یہاں آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں آنے کے لیے ہم آپ کے سامنے تو 2:30 بجے آتے ہیں، لیکن ہماری تیاری صبح 11 بجے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جانے کے بعد تک چلتی رہتی ہے۔ بالکل، جانے کے بعد تک چلتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی قربانی ہی ہے کہ آپ اپنی خواہش کو مار رہے ہیں۔ عمران کے بہت سارے شوز تھے جب ہماری پہلے ان سے بات ہوئی ہے، اور صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بہت سارے شوز تھے انہی دنوں میں، جو کہ انہوں نے منع کیے کہ نہیں، مجھے رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے، مجھے نہیں جانا ان شوز پہ، یہ تو سارا سال ہی چلتا رہے گا، لیکن رمضان ٹرانسمیشن سال میں صرف ایک دفعہ آتی ہے۔ بالکل اسی طرح میں یہاں پر آتی ہوں، آپ لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں۔ میرے بھی بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے،
اور ہم یہاں پر آپ کے لیے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پیش کرتے ہیں. اور ہمارے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو ہمیں یہ اسکرپٹ دیتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, آرٹسٹوں کو لائن اپ کرتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, بہت سارے کام ہیں, وہ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو, اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر یہاں آتے ہیں, 8-9 گھنٹے یہاں گزارتے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں. تو جی, رمضان بھی نام ہے قربانی, اظہار اور نفس کو مارنے, جذبہ, اخوت اور اپنے نفس کو مارنے کا. بھلے شاہ کہتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے پنڈت ملا سارے, ربدہ کھوج کھرانہ لبا سجدے کر کر ہارے, ربتے تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے, بھلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے. اور یہ بالکل سچ بات ہے. رمضان المبارک صرف اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکنے کا نام نہیں ہے, اپنے نفس کو مارنے کا نام ہے. اور یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے ان 30 دنوں میں جو ہم مسلمان کرتے ہیں, جو سارے سال ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اپنے نفس کو مارنا ہے. نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے جو ہم پہ حلال کی گئی ہیں اس سے روکنا ہے اپنے آپ کو, غصے پہ قابو پانا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اپنے آپ کو روک کے آپ بیسیکلی اپنے آپ کو ٹیون کرتے ہیں, آپ اپنی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں, ایک کسرت کرتے ہیں, ایک مشق کرتے ہیں جو سارے سال کنٹینیو ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ 20 دن کریں, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, تو وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے, اور عادت جب بنتی ہے تو اس کے بعد وہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے. تو ہمارے ہاں ہم کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہم یہ 30 دنوں میں اپنی اس عادت کو اپناتے ہیں, اس کو عادت کا حصہ بناتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نفس کو مارنے کی جو ہماری ایک ایکسرسائز ہے, ایک کسرت ہے, ایک مشق ہے, وہ ہماری فطرت کا حصہ بن جائے. بالکل. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے. ہر روز آپ کہتے ہوں گے کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں آپ سے, لیکن بات یہی ہے کہ یہ ریکویسٹ ہم اپنے آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سیلف افرمیشن جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمیں خود بھی سکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو مارنا ہے. یہ وہ ساعتیں ہیں, یہ وہ لمحات ہیں, یہ وہ پل ہیں جو بڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں. بزرگان دین دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی ساعتیں نصیب کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس مہینے میں سچے دل سے اپنی اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے اعمال کی جزا کے لیے روزے رکھے, اس کو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی معافی مل جائے گی. بے شک. اور یہ بہت اتنی بڑی ہمیں ایک سعادت ملی ہے, اتنا بڑا ایک ہمیں مہینہ ملا ہے, اتنی بڑی ہمیں ایک خوش قسمتی ہے ہمارے پاس کہ ہم سچے دل سے اگر کوئی بھی ایک عمل کریں گے تو اس کا جو اس کا ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ہوگا. تو ان اعمال کو اپنے ضائع مت ہونے دیجیے, ان لمحات کا فائدہ اٹھائیے. رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں اگلے سال نہ جانے کس کو دیکھنا نصیب ہوں اور کس کو نہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال بعد ہم دوبارہ عید رمضان کی ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اور اللہ کرے کہ اگلے سال چاہے ہم ہوں یا نہ ہوں جو بھی لے کر آئے, لیکن یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. یہ مبارک سعادت جو ہمیں ملی ہے اس کی جو ہے خوش قسمتی ہم پر اسی طرح برستی رہے, اس کا کرم ہم پہ نازل ہوتا رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ عید رمضان کی ٹرانسمیشن کو اتنا پسند کر رہے ہیں. اور اگین میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, وہ سب لوگ جو کیمرے کے پیچھے یہاں کھڑے ہیں, وہ سب لوگ جو اس وقت ہماری لائٹ کر رہے ہیں, وہ سب لوگ جو ہماری ساؤنڈ کر رہے ہیں, وہ دھوپوں میں کھڑے ہو کے وہ جو بچے, وہ میک اپ آرٹسٹ, وہ سارے لوگ, ہماری ٹیکنیکل ٹیم, اور یہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سب کے لیے تالیاں. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے عید رمضان. تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ ہر سو ہر جا ہر سو تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ
کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا منہ موڑ لیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا شکوا نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بےتاب نہیں تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں تیرا نام بھی لینا یاد نہیں تیرا نام بھی لینا یاد نہیں کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ 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 مولا رنگ رنگ سبحان اللہ. شکریہ. سب سے خوبصورت بات کہ کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ یہ روح اور روح جسم کی جسم جنگ. کی جنگ جنگ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام تھا. ابرار الحق نے میرا خیال ہے اس کو جی. پڑھا تھا. جی جناب ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو. ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب ہیں, اسد ایوب ہیں, اسد الحق ہیں, جویریہ ہیں, اور ہمارے ساتھ ام حبیبہ صاحبہ ہیں جو خاص طور پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایکسپریس کی عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمارے لیے خاص طور پہ امریکہ سے فلائی کر کے آئی ہیں, اور آج انہوں نے میرے ہی جیسے کلر کے کپڑے پہنے ہیں. یہ کیا کوارڈینیشن ہے آپ. اگر ہم ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ جو ہے نا دل سے کافی راہ ہوتی جا رہی ہے. بالکل دل کو دل سے رہا کلر ایک جیسا پہنا ہوا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو اتنے عرصے بعد رمضان یہاں گزارنا, پاکستان میں یہاں اپنوں میں؟ رمضان کا مزہ ہی کچھ اور ہے کیونکہ ہر طرف اذانوں کی آوازیں ہیں, تراویح ہے, وہاں بھی ہوتا ہے سب کچھ, لیکن امریکہ میں اذان کی آواز میرا خیال ہے اذان کی آواز نہیں الاؤ نہیں ہے. اور یہ جو سراؤنڈنگ میں اذان کی لیکن آواز کی مزے کی گونج, بات پتہ کیا ہے, آپ ابھی اتفاق کریں گے اس بات سے عمران, کہ امریکہ میں لوگوں نے اپنے گھروں میں جو گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان میں جب بھی ٹائم ہوتا ہے نماز کا, اذان کا, تو وہ گھڑیوں میں سے الارم کے بجائے اذان بجتی ہے. جو فضا میں جو تو اذان وہ کی پتہ چلتا ہے. ہاں آواز گھر میں ہمارے بھی جو گھڑی ہے تو اس میں پانچوں وقت اذان کی آواز آتی ہے, لیکن لاؤڈ پہ نہیں ہے ماحول کے اندر جو چونکہ وہ ہمارا ملک نہیں اور ہے. ہمارے یہاں تو یہ جو اوور لیپ ہو رہی ہوتی ہے اذانیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, پتہ نہیں اتنی قریب قریب مسجدیں ہونی بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن تراویح ہوتی ہیں, مسجدیں بھی ہیں وہاں لیکن پہ, یہ جو گھروں میں بھی آواز تراویح ایک کے بعد ایک خوبصورت اذانوں کی آتی ہے تو ماحول ہی اور بنتا ہے. ہاں وہ تو وہ یہ مزہ وہاں نہیں ہے. یہ مزہ وہاں نہیں ہے, یہ مزہ وہاں نہیں بالکل. ہے. جناب ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب بھی موجود ہیں. سر پروگرام کے آغاز میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ کتنی گمراہی کا شکار تھا, اور یہاں تک کہ قدرت نے کہا کہ وہ دوزخ کے اس آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکا تھا. بے شک. تو آپ کے آنے سے وہ تبدیلیاں آئیں, معاشرے کا رنگ بدلا, کائنات کا رنگ بدلا, اور لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات ہمارے آس پاس بہت سی برائیاں ابھی بھی موجود ہیں. اور اس وقت جس طرح بچیوں کو, لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا, انفارچونیٹلی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کہیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں, بہت ریئر, کہ بچوں کو ایک یہاں ملا تھا ایک واقعہ ایسا کہ جہاں بچیوں کو دفنا دیا گیا تھا. یہ کتنا افسوسناک ہے کہ ہم اس چیز کو پیروی نہیں کر پا رہے. اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ صرف عربوں کے حالات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ایک تاریکی تھی, بد امنی کی فضا تھی, اور اس کے علاوہ غیر یقینی صورتحال تھی, خون ریزی, قتل و غارت گری, ساری چیزیں عام تھیں. عرب معاشرے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ویسے تو دیکھا جائے تو وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی خون ریزی تھی, قتل و غارت گری تھی. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ شراب نوشی, خمار بازی, دختر کشی,
اور اسی طرح جو ہے سود خوری، یہ سب چیزیں عام تھیں ان کے یہاں. لیکن وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ایک چیز ہمارے نوٹس میں یہ آتی ہے کہ بت پرستی اصل میں ان کے یہاں جو رائج ہو گئی تھی وہ ایک بہت بڑا ناسور تھا جس میں انسان کا جو ہے وہ رب سے تعلق ٹوٹ گیا تھا. اور اس میں ویسے اگر ہم بات کرتے ہیں ہر قبیلے کا اپنا بت ہوا کرتا تھا. اور خانہ کعبہ ایون اتنی بت پرستی بڑھ چکی تھی کہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور انہوں نے اپنی حاجتوں کے لحاظ سے ہر ایک نے اپنا اپنا بت بنا لیا تھا, تراش لیا تھا. ویسے دیکھا جائے تو حبل ان کا جو ہے سب سے بڑا بت تھا. باقی لات منات عزا وہ بھی ان کے پرنسپل گاڈز میں سے شامل ہوتے تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں نسل چلی ہے تو اس میں نے جیسے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے صاحبزادے تھے, ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. باقی جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, ان سے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش, پھر یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام, اور وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر آگے چل کے اسی میں دیگر پیغمبر آتے رہے, حضرت موسیٰ عیسیٰ اسی نسل سے آئے. اچھا آخری جو پیغمبر ابھی جن کی بعثت ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا گیا تو کتابوں میں بھی تعریف ہوتی چلی گئی, ہم نے دیکھا. چونکہ دیکھا جائے تو ان لوگوں نے جو اس کتاب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس کی تعلیمات کو پس پوش ڈال دیا, اور ان کے جو خود علماء اور رہبار جو اگر ہم بات کرتے ہیں ریلیجیس ایلیٹ, ان کے اندر گمراہی آئی, تو اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے اندر بھی عوام میں بھی گمراہی آتی چلی گئی. اور جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا تو ان میں گمراہیاں ان کے اندر مزید جڑ پکڑتی چلی گئی. علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ تھا 600 سال کا ہے. 600 سال حدیث میں آتا ہے کہ 600 سال کا وقفہ تھا. اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تقریباً 3000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا رہا تھا. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ بت پرستی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی. انہوں نے کہا قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. تو ایک ہی اللہ جو ہے تمام حاجتیں پورا کرنے والا ہے. تو اس پر ان کو جو ہے بڑی تشویش ہوئی. انہوں نے کہا ہم نے تو ہر حاجت کے لیے اپنا الگ ایک بت تراش لیا ہے, ہم نے بارش کے لیے, اولاد کے لیے, رزق کے لیے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ, تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری خداؤں کی پاورز ایک میں آ جائے, اور یہ تو ہماری بڑی عجیب سی بات ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کی ہوئی ہے. تو یہ بیسکلی بات آئی. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں عربوں کے اندر جو ایک چیز تھی, جیسے کہ آپ نے دختر کشی کے حوالے سے کہا, یقیناً اس کے حوالے سے ہم الگ سے ایک مستقل پروگرام بھی کریں گے, اس سے متعلق آیات بھی آئیں گی. اور وہ یہی تھا کہ وہ بیسیکلی بیٹیوں کو اپنے اوپر بہت سمجھا کرتے تھے, بیٹے سمجھتے تھے کما کے دینے والے. اسی طرح ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیتے تھے. عورت کی کوئی عزت اور کوئی وقت کوئی مقام حاصل نہیں تھا. بیک وقت کئی جو ہے عورتیں ان کے نکاح میں ہوا کرتی تھیں. یہ ساری باتیں تھیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے بھی بڑا فقدان تھا کہ امیر جو تھا وہ بیسیکلی سزا سے بچ جاتا تھا, جبکہ غریب کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا. ایک چیز یہ تھی. اس کے علاوہ جو ہم قتل و غارت گری, خون ریزی, لڑائیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, آپ یقین کریں بہت معمولی باتوں پہ جو ہے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا, اور وہ باتوں کو جو ہے ان کا بتنگڑ بنایا کرتے تھے اصل میں. اچھا اب آپ نے جیسے کہا کہ واقعی آج کل بھی بہت ساری چیزیں, تو یقیناً جب کہ اسلام پھیل چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ ہر جگہ عام ہو چکی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر دین پر عمل پیرا ہوں گے, دین سے قریب آئیں گے, تو یہ چیزیں جو اچھائیاں پیدا ہوں گی. لیکن دور رہیں گے تو یقیناً ایک تو اگنورنس کی وجہ سے بھی, اور دوسرا پھر یہ کہ یقیناً ہدایت رہنمائی سے دور رہیں گے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, آپ دیکھیں خود ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اچانک جو ہے ہمیں ٹریفک جو ہے وہ جیم ملتی ہے مین روڈ پہ. ایون آپ نے دیکھا ہوگا انڈر پاسز پہ اور اوور ہیڈ بریجز پہ ہوتا یہ کہ ایک برانڈ نیو گاڑی جا رہی ہوتی ہے, پیچھے سے بائک والے نے کوئی راؤنڈ لیتے ہوئے کوئی ٹچ کر دیا ہوتا ہے, یا مثال کے طور پہ گاڑی نے کوئی ہلکا سا ہٹ کر دیا ہوتا ہے, اور وہ دونوں نکل کے جو ہے وہ سڑک پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, لٹرلی لڑ رہے ہوتے ہیں, پورا ٹریفک باٹل نیک ہو جائے. اچھا اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے فوراً موبائل فون نکال لیتے ہیں, اپنے اپنے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے, وہ مزید بات بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتحال اگر ہم دیکھیں, بعض دفعہ یوٹیلیٹی بلز کی لائن میں بھی بعض لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں بھی کہ بھائی میں پہلے آیا تھا, آپ پہلے کیسے آ گئے. اسی طرح روٹی کی لائن میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آج کل گروسری اسٹورس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, بڑے بڑے مالز میں لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں, وہاں پر ٹرالیاں آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ مسدس حال ہی میں جو نقشہ کھینچا تھا اس زمانے کا کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا, کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا, لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا, اور آخری بات کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو وہ دیکھیں اس کی جو ہے منظر کشی نظر آتی ہے. اسی طرح بتنگڑ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بھی خاندان جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں دیکھیں ان باتوں سے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میں بھی, بعض خواتین کے اندر, اسی طرح بعض مردوں میں بھی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو خاندان میں کسی تقریب میں بلایا, ٹھیک ہے نا, اب آپ جا کے آ گئے, اب آپ کو مثال کے طور پہ کوئی خاندان کی کوئی فلاں عورت نظر نہیں آئی, تو وہ عورت اس کو فون کر کے کہتی ہے کہ بھائی وہ فلاں جو ہے وہ فلاں خاتون کی بیٹی کی شادی تھی, اس میں آپ نظر نہیں آئی. نہیں ہمیں تو بلایا ہی نہیں. اچھا شادی میں تو ایک ضرور کہتے ہیں نا, ایک خاتون ضرور ہوتی ہے رشتہ دار جنہوں نے ناراض ہونا ہی ہوتا ہے, صرف اس بات پہ ناراض ہوتی ہے کارڈ دینے گھر نہیں ہے, کارڈ دینے گھر نہیں ہے. ہاں اسی طرح جو ہے وہ مردوں میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ملاقات ہو رہی ہے نا فلاں بیٹے کے ولیمے میں,
نہیں ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو بلایا ہی نہیں. تو یہاں سے دل خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اور یہ اصل میں ساری چیزیں اگر ہم بات کرتے ہیں نا بدگمانی سے پیدا ہوتی ہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز سے منع فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ جو ہے بدگمانی سے پرہیز کرو. اور ہمیں فرمایا جیسے کہ جب عرب معاشرہ آپ نے دیکھا کہ نبی کی آمد کے بعد لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا, لوگوں کے دلوں میں یکسوئی آ گئی, بھائی چارگی آ گئی, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ آ گیا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو حل ہے اس کو ریزالو کرنے کا وہ ہے کمیونیکیشن. بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر ہماری انا یہاں اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں بلایا, اچھا چلو بس ہم تو بات ہی نہیں کریں گے, اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ کمیونیکیٹ کر لیں اور ایک دفعہ بات کر کے اس کو ریزالو کریں تو شاید اس کی سائڈ بھی کوئی ایسا کچھ ایکسکیوز ہو جس کو آپ کو سن کے اور شاید وہ معذرت کر لے تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے. لیکن ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور بدگمانی میں اور اپنی انا کا ہم نے جو ایک وہ اندر ایک بت بنایا ہوا اس کو اتنا اسٹرانگ کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں اس بدگمانی کو کنٹینیو کر لیں گے لیکن اس بت کو نہیں گراتے. آپ دیکھیں لسٹ جب بنتی ہے اس کے اندر بھی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو بلانا ہے نہیں بلانا, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا, نہیں بلائیں گے. اسی طرح جو ہے نا ان کو پھر فیملی نہیں بلانا ہے چونکہ انہوں نے مسٹر مسز بلایا تھا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور جب خاندان تباہ ہوتے ہیں تو اس طرح معاشرہ تباہ ہوتا ہے, اور معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پوری عالم جو پورا کا پورا ہمارا جو ایک جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ جب اس کو آپ مائکرو لیول سے مائکرو لیول سے میکرو پہ جاتے ہیں تو پوری دنیا میں سارے کے سارے جو آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشنس تک یہاں جو ہے نا اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے عہد رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ایکسپریس نیوز پر میرے, جویریہ اور ہمارے سارے مہمانوں کے ساتھ. جی تو بریک سے واپس آ چکے ہیں اور وقت ہے ہمارے اس خاص سیگمنٹ کا جس میں ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے رحمت, کیونکہ مہمان جو ہیں وہ رحمت ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ویسے زحمت بھی بن جاتے ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں یہاں پر ان کو آپ بہت زیادہ آج کل اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ آج یہاں پر آئیں گے اور آپ اگر کوئی سوالات ان سے کرنا چاہیں گے تو ضرور کیجیے گا. اور آپ لوگ جو ہمیں اپنی ٹی وی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ایک نیا ایک آپشن دیا ہے لوگوں کو ڈائریکٹ ہونے کا, گھر سے ہم سے بات کریں, گھر سے بیٹھ کے بات کریں جناب. اچھا ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو دیتا چلوں, جو آپ ان کو دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت خوش ہوں گے. لیکن یہ تھے تو ایک اسٹوڈنٹ جو کہ بیچلرز انہوں نے اکنامکس میں کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے پبلک پالیسی میں ماسٹرز کیا. گڈ لکنگ تھے, میوزک کی طرف ان کا دھیان تھا, نیلی نیلی خوبصورت آنکھیں تھیں جو کہ پاکستان میں ذرا کم ہوتی ہیں, اور خوبصورت آواز تھی تو بڑا پرفیکٹ کمبینیشن ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے شعیب منصور کی فلم ورنہ میں ایکٹنگ کی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ہی کین ایکٹ ویری ویل. تو اس کے بعد ان کو ایکٹنگ کی طرف سے بھی آفرز آنی شروع ہوئیں, اور اس کے بعد انہوں نے ٹی وی میں ایکٹنگ کے جوہر دکھانے بھی شروع کر دیے, اور ایکٹرز میں مزید کمپٹیشن کی فضا پیدا کر دی. گاتے بہت اچھا ہیں, بہت سارے کانسرٹس میں انہوں نے حصہ لیا, بہت اپنی کی البمس بھی ریلیز ہوئیں. آج جس کو ہم دعوت دینے والے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو فوراً آپ کہیں گے ویری گڈ. عمران عباس جویریہ, بڑا اچھا مہمان بلایا آپ نے. ایک اور گڈ لکنگ خوبصورت چہرے کا ہمارے سیٹ پہ اضافہ ہو رہا ہے. تشریف لاتے ہیں ہارون شاہد. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑی خوشی ہوئی, اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت بہت شکریہ. آئیے تشریف یہاں جو ہمارا فارمل انٹروڈکشن دیا ہوتا ہے نا وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اس میں آپ کے ایوارڈز, اس میں آپ کے سنگر آف دا ایئر 2011, بینڈ آف دا ایئر, اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ میں سوچتا ہوں کہ پھر آرام سے جب آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں. جناب تو ہارون تو آ ہی گئے. بالکل. میں پوچھنا چاہتی ہوں ہارون سے کہ انڈسٹری میں آنے کے بعد اور انڈسٹری میں آنے سے پہلے کیا زندگی میں چینج آیا؟ زندگی میں چینج اچھا دو انڈسٹریز سے, کیونکہ جس طرح عمران نے بھی کہا کہ میرا تعلق ہے, شروع میں نے میوزک سے کیا اور ابھی بھی خیر میں اپنے آپ کو ایک میوزیشین مانتا ہوں مور دین این ایکٹر. آئی ایم لرننگ, روز سیکھتا ہوں میں. کافی فرق ہے, کافی دونوں انڈسٹریز میں بڑا فرق ہے. کمپٹیشن دونوں میں کٹ تھروٹ میں آنیسٹلی اگین کہوں گا کہ کمپٹیشن سے زیادہ مجھے لگتا ہے میرا اپنے ساتھ خود کمپٹیشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, کیونکہ میں سیکھ رہا ہوں. سو آئی فیل کہ اپنے ایکسٹیریئر سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے اس لیول پہ تو لاؤں جہاں میں دوسروں کو آس پاس جب آپ انڈسٹری میں آتے ہیں
میوزک میں ہو گئے, میڈیا, ٹی وی, ایکٹنگ میں ہو گئے, یا جنرلی, تو آس پاس جب آپ دیکھتے ہیں مقابلہ ہے اور ہر کوئی اس طرح پازیٹیو نہیں ہے اور آپ کی پریزنس سے انسیکیور بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو ڈو یو فائنڈ دیٹ نیگیٹیوٹی سرکولیٹنگ اراؤنڈ, اور ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دیٹ؟ ہاں, میں اگین آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک تو آن سیٹ زیادہ تر میں خوش رہتا ہوں ای این جی اور ان سارے لوگوں کے ساتھ, تو آئی ڈونٹ گیٹ ان ٹو لاٹ آف پالیٹکس کے جو کیا چل رہی ہے, کون کیا کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں, گاسپس کے بارے میں, تو مجھے عموماً نہیں پتہ ہوتا کہ کون کیا کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. بٹ اگین میں وہی کہتا ہوں کہ میں تو سارا وقت صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اچھا یار میں نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے. کبھی کبھی لگتا نہیں ہے کہ جو لا علمی یا نادانی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے؟ وہ ایک شعر ہے کہ قیامت ہے جنون آشنائی, قیامت ہے جنون آشنائی, بڑی نعمت ہے نادانی میں رہنا. بالکل, اپنے آپ کو ڈسکنیکٹڈ رکھنا اور بہت سی چیزوں سے جو ایکسیس آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے اور جاننا ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ آپ کے لیے بڑی آپ کو کرس بن جاتی ہے آپ کی لائف میں. وہ وہی انگریزی میں بھی ایک چھوٹی سی لائن ہے, ignorance is a bliss. تو وہی بات ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ کو آتا ہے نا, اگر آپ اتنا ہی کر دیں تو وہی کافی ہے جتنا آپ کو آتا ہے. سو یو نیڈ ٹو نو یور لمٹس, اور آہستہ آہستہ لرن کرتے جائیں تو وہ بہتری ہے. تو یہ پالیٹکس میں گھسنا مجھے کچھ خاص. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ کا ایک بیٹا بھی ہے, کتنا بڑا ہے ابھی؟ ابھی 3 سال کا. جی 3 سال کا ہے, ماشاء اللہ. تو بیٹے کے لیے کچھ سوچا ہے کہ کس طرح کے اس کے آگے کے کیا فیوچر, کیونکہ فیوچر پلانز جو ہیں وہ بیٹی کے لیے تو ماں سوچنا شروع کر دیتی ہے, ماں کا ایک ہی فیوچر پلان ہوتا ہے اچھی جگہ میری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں, اپنے گھر کی ہو جائے. لیکن باپ جو ہے وہ بیٹوں کے لیے بڑا شروع سے ہی بڑا وہ رہتے ہیں کہ یہ کروائیں, یہ بنانا. ابھی ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک ڈرامہ ابھی میں کر رہا ہوں, اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ بیٹے تو ماں کے ہی ہوتے ہیں. تو کیونکہ میری بھی گھر میں کوئی بہن نہیں تھی, ہمارے گھر میں ہم 3 بھائی ہیں, تو ہمارا بھی زیادہ کنیکٹ اپنی والدہ کے ساتھ ہی ہمیشہ زیادہ رہتا ہے. سو بیٹے کا بھی ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ایون دو میرے ساتھ تو اس کی دوستی تو ہے, بٹ اگین ماں کی اپنی والدہ سے زیادہ, اور بیٹیوں کا باپ سے زیادہ ہوتا ہے. بیٹیوں کا. اچھا, کیسا ایکسپیرینس رہا شعیب منصور صاحب کے ساتھ کام کرنا؟ شعیب منصور صاحب کے ساتھ بہت ہی کمال, اور آئی تھنک آئی ایم ویری لکی کہ میں نے ٹو گیٹ این اپرچونیٹی. میں وہ ایک بات تھی جب میں بہت سارے ایکٹرس کو ملتا تھا نا, جب وین آئی واز ورکنگ ود شعیب صاحب, تو وہ کہتے تھے یار تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یو ویری لکی ٹو بی ڈوئنگ دیٹ. مجھے اندازہ نہیں تھا, بٹ اگین میں ہر کسی کو یہ بتاتا ہوں, میرے لیے شعیب منصور ڈائریکٹر سے زیادہ جو میں ان کو آئیڈلائز کرتا تھا یا میں جو کرتا تھا واز بیکاز آف میوزک. وائٹل سائنس کے گانے, اگر آپ if you're a Vital Signs fan, you have to, if you're a true Vital Signs fan, you have to be شعیب منصور. اچھا, شعیب منصور کی میوزک کے ساتھ ساتھ ایک تو شاعر بہت اچھے, ہاں, کیونکہ وائٹل سائنس کی جو جتنی بھی میوزک تھی اس کے پیچھے شاعر یہ تھے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اب کے گانوں میں, انفارچونیٹلی میں آپ کے گانوں کی بات نہیں کر رہا, جنرلی بات کر رہا ہوں, کہ جب ایک گانا شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ میوزک کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اندر لیرکس ٹھونس رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک تھاٹ لے کے نہیں چل رہے ہوتے. شعیب منصور کے جتنے بھی گانے تھے جو انہوں نے لکھے, اس میں پورے گانے کے اندر ایک پوری تھاٹ تھی, چاہے وہ شہر کے بازار میں گاؤں کی کچھ لڑکیاں, یا چاہے وہ تم دور تھے تو کیا ہوا, جتنے بھی وائٹل سائنس کے ایک پورا گانا ایک پوری تھاٹ کو لے کے چل رہا ہوتا تھا. آپ نے جو پہلا گانا بول دیا نا, اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایک تو مجھے پتا ہے آپ میوزک لسنر تو ہیں, بٹ اینڈ یو سنگ ویل ایز ویل, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ وائٹل سائنس کو جانتے ہیں. لائک a lot of people, ہماری جنریشن جو نئی جنریشن ہے, they don't know much about ٹائملیس میوزک تھا وائٹل سائنس کا, نازیہ حسن کا. یہ لوگ ابھی بھی اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آتی ان کی ارینجمنٹ کے اندر, اور ایک ہلکا جو ان کا آرکیسٹرا تھا وہ بھی اتنا پاورفل ہوتا تھا. بالکل. تو اچھا, تو پھر کیسا لگا ایکٹنگ, مطلب سوئچنگ فرام میوزک ٹو ایکٹنگ؟ جی وہ ایک بہت بڑا ایک آبویسلی میرے لیے شفٹ تھا, کیونکہ ایک وہی بات ہوتی ہے کہ ایز اے سنگر نا, ہمیشہ لوگ آپ کے آواز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھی ہے, بری ہے, نہیں پسند ہے, وہ ایک چیز نا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اینڈ یو کین ورک آن اٹ. بٹ جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے جو شوق ایز این ایکٹر آپ کو لگتا ہے نا, وہ یہ لگتا ہے کہ یار آپ کو اب لوگ آپ کے چہرے کے اوپر بات کرنا شروع ہوتے ہیں. اب چہرہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ میاں نے بنایا ہوا ہے, اچھا بنایا, چلیں اچھا بنایا, مگر وہ جیسا بھی ہے وہ اللہ میاں نے بنایا, اس کو آپ چینج تو نہیں اب کر سکتے نا, اس کو بیٹھ کے کہ میں بالکل ہی اپنے آپ کو بدل دوں. تو وہ کس نے کہہ دیا آپ کو بدلنے کا چہرہ؟ نہیں, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر آپ کا فوکس لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دکھتا ایسے ہے.
تو یہ بولتا ہے ایسے, یہ فلانا, تو وہ ایک ایکٹنگ آپ کی ابیلٹی ہے جو کہ ہاں ایگزیکٹلی, بٹ وہ ایک سوئچ ہے جہاں سے آپ کی آواز سے آپ کی پھر آپ کے ایکسپریشنز بھی لوگوں کو پتہ چلتے ہیں کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں, جب آپ اور ڈیفینیٹلی مطلب دنیا کا کوئی میرا خیال ہے پرفیکٹ ایکٹر بھی جو ہوگا اس کو بھی جو ہے ایک نیگیٹو جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک نہیں ملا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی. تو اگر آپ کو کوئی آپ کی ایکٹنگ کے بارے میں کسی نے کوئی کامنٹ کیا تو وہ کیسا لگا, اور کیا ہوگا کیونکہ اچھے سے اچھے ایکٹر کو بھی لوگ کیڑے تو نکالتے ہیں, تو ہاؤ ڈیڈ یو کاؤنٹر دیٹ؟ میرے خیال اس سوال کا جواب ہم بریک کے بعد دیتے ہیں, کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے اور آپ سے کچھ سنیں گے بھی, آپ کی آواز ظاہر ہے اتنی اچھی ہے, تو ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. جی جناب واپس آ گئے ہیں. جانے سے پہلے ہم ہارون سے باتیں کر رہے تھے, اور میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہارون آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بہت پولائٹ, بہت دھیمے مزاج کے, اور زیادہ لڑائی جھگڑے کرنے والے نہیں ہیں. بہت ایک آپ کے اندر ایک نظر آتا ہے آرام, جن کے ساتھ آپ کو بات کر کے سکون ملے اور خاموشی سے آپ چیزوں کو آپ کا جو ریاکشن آپ کا ہوتا ہوگا وہ نارملی کوئی بہت لاؤڈ نہیں ہوتا ہوگا, ایسا ہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, لائک ایٹ لیسٹ ایک پبلک سیٹنگ میں اتنا لاؤڈ نہیں ہوتا. غصہ آپ کہاں کے لیے کنٹرول کر کے رکھتے ہیں؟ غصہ نہیں ہے اتنا, اس طریقے سے غصہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ جنرلی جو میرے دوست ہیں اور وہ سب جانتے ہیں میں ہائپر ہوں تھوڑا سا, آئی ڈو گیٹ ہائپر. مگر کیا آپ کا زوڈیک سائن کیا ہے؟ ایریز. اچھا. سو مگر مجھے لگتا ہے کہ جب میں ایک پبلک یا کسی بھی ورک پلیس میں ہوں, آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ذرا. اچھا, تو آپ کے ماشاء اللہ بہن آپ کا ہے نہیں بھائی؟ ہاں, تو آپ کے دو بھائی جو چھوٹے ہیں آپ سے؟ نہیں, ایک میرا جڑواں بھائی ہے. جڑواں؟ جی جی, آئی ہیو اے ٹوین بردر. اچھا. اور ایک میرے بڑے بھائی. آئیڈینٹیکل ٹوئنس؟ نہیں, وی آر فریٹرنل, ڈفرینٹ ہے, مگر ہم ٹوئنس ہیں. تو وہ دونوں آسٹریلیا میں رہتے ہیں, دے آر سیٹلڈ ان پرتھ. تو ایسا ہے. ہاں. اچھا ہارون, ہمارے ساتھ امی حبیبہ صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں. کون ہے جو ان کو نہیں جانتا, اور بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہے, اور میں چاہوں گی کہ بہت دیر ہو گئی ہے آپ کی آواز ہمارے سیٹ کی فضا میں گونجی نہیں ہے, اور سننے والے بھی ہیں اور یہاں پہ گانے والے بھی. راپا جی, آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ کا یہ والا ٹائم اس وقت سونے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے کلاک کے حساب سے, اور ابھی تک آپ جیٹ لیگ میں ہوں گی اور آپ تھکن میں بھی ہوں گی, اور آپ کی آواز کے اندر وہ فریشنس اپیرنٹلی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی اسی طرح خوبصورت ہے, اسی طرح سریلی ہے, فریش ہے, جو کہ تھکن کے باعث بعض دفعہ تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے کہ آپ ٹریول کر کے آتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں. تھینک یو, پیش کرتی ہوں. خالق اکبر مالک برتر سمرن دل کر شام و سحر, خالق اکبر مالک برتر سمرن دل کر شام و سحر, بل بل جائے سب گن گائے تورے آگے آٹھ پہر, بل بل جائے سب گن گائے تورے آگے آٹھ پہر, تورے آگے آٹھ پہر. آلہ تو ہے بالا تو ہے سب کا پالن ہارا تو ہے, آلہ تو ہے بالا تو ہے سب کا پالن ہارا تو ہے, تو آلہ تو بالا تو مولا تو مولا, تو آلہ تو بالا تو مولا تو مولا, بل بل جائے سب گن گائے تورے آگے آٹھ پہر, تورے آگے آٹھ پہر. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہو
جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں حاضر ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ دربار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان تھی خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان تھی خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، جس رات انہیں معراج ہوئی، اس رات کا عالم کیا ہوگا، جس رات انہیں معراج ہوئی، اس رات کا عالم کیا ہوگا، اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ اس رات کا عالم کیا ہوگا، اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ تو آلہ تو بالا تو مولا تو مولا، تو آلہ تو بالا تو مولا تو مولا۔ بل بل جائیں سب گنگائے، تورے آگے آٹھ پہر، تورے آگے آٹھ پہر، تورے آگے آٹھ پہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ اور جب فضا بن ہی گئی ہے تو کیا خیال ہے، ابھی سنا جائے یا بریک کے بعد سنا جائے؟ میرا خیال ہے کہ بریک کے بعد سنا جائے، لیکن جو اس وقت فضا خوبصورت آپ نے بنا دی ہے کیا۔ اور یہ میں نے تو یہ نعت ویسے تو میں نے بیچ میں جو انہوں نے پڑھا وہ میں نے سنا ہوا تھا، لیکن جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کی میں نے تو سنی ہی نہیں تھی۔ بہت ساری ایسی نعتیں جو ہے نا، تم نے سنی تھی؟ نہیں میں نے بھی نہیں سنی، میں نے بھی نہیں لیکن سنی۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک نعت خواں کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ مختلف کلاج ایک طرح سے جو ایک نا گلدستہ سا بناتے ہیں مختلف کلام۔ جی سی ڈی میں نعت ہے یہ میری۔ اچھا ہے، ویسے ٹی وی پہ تو آئی تھنک ٹی وی یوٹیوب پہ پروگراموں میں تو بہت پڑھتی ہوں، ایسے ایسے نہیں ہے۔ نعتوں کا کلیکشن کسی کو چاہیے ہو تو وہ کس طرح، سی ڈی ہے نا کہہ رہی ہیں آپ کی سی ڈی مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا یوٹیوب پہ آپ کو پہچان؟ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن کچھ ہے کچھ نہیں ہے یوٹیوب پہ تو سب نعتیں ہیں میری۔ اچھا، جتنی بھی آپ کی نعتیں پی ٹی ویز کے ٹائم سے ابھی تک کی تو وہ سارا موسٹلی بہت بے شمار نعت ہیں۔ کون سا وہ رمضان ہے آپ کا جو یہاں پاکستان میں اب آپ گزار رہی ہیں؟ کتنے عرصے بعد آپ رمضان میں پاکستان میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان کتنے عرصے بعد یہاں گزار رہی ہیں؟ رمضان میں آج سے کوئی 5 سال پہلے اے آر وائی نے مجھے اسی طرح اس رمضان میں ایز اے مہمان بلایا تھا، اور وہ میں نے 20 برس کے بعد پاکستان میں رمضان کیا تھا۔ حالانکہ میں ہر سال ربیع الاول میں آتی ہوں۔ چلیے، ہماری تو خواہش ہے کہ آپ اللہ پاک آپ کو ہر سال یہاں لے کر آئے، ہر رمضان آپ ہمارے ساتھ گزاریں۔ چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے گا عہد رمضان۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر ہم واپس آ گئے ہیں، اور اس بریک میں میں اور ہارون یاد کر رہے تھے جنید جمشید کو، ان کے گائے ہوئے خوبصورت گانوں کو، ان کی وہ نعتوں کو، ان کی باتوں کو۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن بڑے کمال وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد آپ ان کی یادوں کے ساتھ رہیں، ان کی یادوں میں ہم کھوئے رہیں، ان کی باتیں کرتے رہیں، اور اچھی یادیں
سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. جنید جمشید ایک بڑا خوبصورت نام تھے جنہوں نے بڑا خوبصورت ٹرانزیشن کیا اپنی اس خوبصورت جگمگاتی دنیا سے اللہ کی طرف, اللہ کی راہ کی طرف نکلے, اور اللہ نے جس طرح ان کو اپنے پاس بلایا ہمارے سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک راہ حق میں نکلے تھے اور وہاں سے واپسی پر وہ اس مقام پہ پہنچے. ہارون جی, آپ بھی بڑے آرڈنٹ فین مجھے لگتا ہے کہ فین ہیں جنید جمشید کے. میں کبھی کبھار بس اور ان کے دونوں فیزز میں آئی فیلٹ کہ ان کی ٹرانزیشن بھی ایک کمال ٹرانزیشن تھی کہ مطلب اتنا ان کو سکسیس. And he was such a good looking guy and he had such an amazing fan following. کیا فین بیس تھا ان کا. مجھے لگتا ہے کہ اچھا مجھے ویسے کسی نے پوچھا, شاید لوگ اس پہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے تھے اس بات پہ, مگر ابھی بھی آئی اسٹل, مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ کے سامنے شاہ رخ خان آ جائے اور جنید جمشید آ جائے تو آپ کس کی اسٹارڈم میں کھوئیں گے. تو میں تو جنید جمشید کے لیے آئی وڈ بی لائک کہ یار یہ کیا کمال شخصیت ہے. مجھے لاسٹ, اور میں بڑا لکی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں 8 سال کی عمر میں نے پہلی دفعہ وائٹل سائنس کے کانسرٹ پہ گیا. تو میں نے پہلی دفعہ ان لوگوں کو دیکھا, میں نے کہا یار یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں. آئی واز سو لکی. ویری کلاسی, سوفسٹیکیٹڈ, پڑھے لکھے, گڈ لکنگ, سب from the good background, کچھ 3-4 لڑکے آئے, بڑا ڈیسنٹ میوزک دیا. اینڈ آئی واز لکی کہ میں ان سب سے مل چکا ہوں اپنی زندگی میں, ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں, روہیل حیات کے ساتھ, ہاں, اور شاہی کے ساتھ جو ان کے بیس پلیئر تھے. اور جنید سے میں جنید سے ان سے صرف زندگی میں ایک دفعہ ملا ہوں, اور وہ جا رہے تھے, ہم ایک ریکارڈنگ کر رہے تھے ARY پر. Can we take names of channels? بڑے کھلے لوگ ہیں جی ہم. اچھا, تو ARY پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے, اور وہ آگے اسی کے آگے ان کا سیٹ لگا ہوا تھا QTV کا. تو یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, اور وہ جا رہے تھے اس سیٹ کے اوپر, تو وہ انہوں نے سنا کہ اندر میوزک بج رہا ہے, تو وہ آئے اندر, اور بس 5 منٹ انہوں نے سنا اور بڑی خوشی ہوئی. اور ہم نے لاسٹ ایئر ٹریبیوٹ دیا تھا جنید جمشید صاحب کو, اور ان کی نعتیں تو خیر ہم ریپیٹڈلی ون وے اور انادر آج بھی آپ نے پڑھی. اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہوا کے اندر کوئی بات ہوتی ہے کہ ایک کنیکشن مل رہے ہوتے ہیں اور انہیں کی بات چل رہی ہوتی ہے. جس طرح آٹومیٹکلی آج آپ نے انہیں کی آج ایک نعت پڑھی اور ان کا ذکر چل پڑا, اور آج میرا خیال ہے جو آپ دعا سنانے والے ہیں وہ ان کی ہے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی جو کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. وہ اس سے مجھے گلے ملے اور انہوں نے خود ہی یہ بات کی. انہوں نے کہا ہارون ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی مت سوچنا مت اس کے بارے میں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, تمہیں خود سمجھ آ جائے گی, دل گواہی دے گا کہ دل گواہی دے گا. تو یہ مت سوچو ابھی کہ تم میوزک کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے, تمہیں ایک خود ہی ہدایت ملے گی اور تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کیا تمہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. اور میرے خیال ہر انسان کی زندگی میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا اللہ تعالیٰ ضرور لاتے ہیں کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہو, اور پھر اس کی اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے اپنے لیے. بالکل ایسے. اور تو یہ مجھے وہ اتنی خوبصورت بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ یار کوئی پریشر نہیں لینا کسی چیز کا, بس وہ تمہیں خود سمجھ آئے گی. Let yourself set free and follow your heart. وہ مجھے بہت ایک خوبصورت بات لگی. دعا آپ آج ایک سنانے والے. ہاں, ایک ان کا وائٹل سائنس کا ایک گانا تھا, اس کی کچھ چند لائنیں میں کروں گا. وہ پاکستان کے لیے دعا ہے, تو آئی تھنک پاکستان کو تو ہر وقت دعاؤں کی ضرورت ہے ہماری, ہر وقت. تو اٹس کالڈ مولا. امن محبت کے دن دے دے, ہم نے ہے لمبی رات گزاری, محنت سے ہے عظمت ساری, مانے گی اب قوم ہماری. تجھ پہ ہے اے وطن جان و دل بھی فدا, پاکستان کو جنت دے بنا, ہو تیرا کرم مولا, ہو تیرا کرم مولا. آئے یہاں خوشحالی کی بہار, کتنے برس سے ہے یہ انتظار, پاکستان جو تو نے ہے دیا, اس کو زمین پر جنت دے بنا, ہو مولا تیرا کرم مولا, ہو تیرا کرم مولا. یہ
मुकम्मल दुआ थी। मुकम्मल दुआ थी। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और हर घड़ी हर लम्हा हमारे लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए हमारे लम्हों पे दुआ है, हमारे दिल में दुआ है कि वाकई इस पाकिस्तान को अल्लाह जन्नत बनाए। बड़ी उम्मीदें हैं इस हुकूमत से भी, हमारे साहिब इक़्तिदार से भी, जितने भी हैं इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कि बड़ी उम्मीदों के साथ हमने आपको वोट दिए हैं। अल्लाह करे कि आप हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरें, पाकिस्तान को हम जैसा सोचते हैं, जैसी हमारी ख्वाहिश है वैसा बन जाए, और यहाँ किसी की आंखों में आंसू ना हो, हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आमीन। कारी असद साहब, कारी असद साहब, कारी असद। कारी असद साहब जरा। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना लगा दी, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े गए सवारी। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका खगानी, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर